هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ 23ویں نشست ہے اور سورۃ التحریم کی آخری نشست ہے بإذن اللہ تعالی. اس نشست میں سورۃ التحریم کی آخری یعنی 12ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مریم بنت عمران کا ذکر فرمایا اس لیے کہ یہ بھی ایسی قوم کے درمیان تھیں جو قوم کے بدبخت تھیں اور جو قوم کے حق سے دور تھی، جو قوم کے اللہ کی نافرمان تھی. اس کے باوجود بھی یہ کس قدر پاک باز، کس قدر عفیفہ اور کس قدر اپنے ایمان اور اپنے اخلاق اور اپنی عزت و آبرو کے تحفظ کرنے والی تھیں. اس میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، فتنے کا دور ہے، یقیناً تبھی وہ امتیاز نظر آتا ہے، تبھی وہ خوبی نظر آتی ہے کہ ایسے معاشرے میں بھی کس قدر عفیف ہوں گے، کس قدر عفیفہ ہوں گے. یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم بنت عمران سے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ مریم ابنت عمران، یہ جو خاتون ہیں مریم، حالانکہ قرآن مجید میں کئی خواتین کے ذکر ہیں. آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات کا بھی ذکر ہے، پچھلے زمانے کی جو نیک اور صالح باکمال خواتین تھیں ان کا بھی ذکر ہے. تفسیری معلومات ہم جب لیتے ہیں تو سبب نزول کے طور پر کتنی خواتین کے نام ملتے ہیں اس میں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، میں نے ایک مثال دی آپ کو، ایسی کتنی مثالیں چاہیے. لیکن مریم بنت عمران کو یہ سعادت حاصل ہے کہ پورے قرآن مجید میں صرف انہی کا نام ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اہل علم نے اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام ذکر کر کے ان کی عبدیت، ان کی بندگی اور جو ہے یعنی ان کی جو عبدیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر بندگی اختیار کی تھی، کس قدر قانتین میں سے تھیں، مطیعین میں سے تھیں، فرما بردار میں سے تھیں. یہ بارہا نام لے کر کے اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ نصارہ کا جو باطل عقیدہ ہے کہ وہ ان کو الوہیت کا درجہ دے رکھے تھے یا جو ہے ایک ثلث ہی صحیح ان کو جو حصہ دے رکھے تھے، اس کے ابطال کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو باطل قرار دینے کے لیے بارہا ان کا نام لیا اور ان کو ایک امت اللہ کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بندی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی اس کے فرامین کی پابندی کرنے والی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کا نام اس نقطۂ نظر سے بارہا لیا. واللہ اعلم، یہ اہل علم کی ایک رائے ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا. التی احسنت فرجہا، احسنت یعنی احسان سے، یعنی جعل الشیء حسینا، یعنی انہوں نے اپنی عزت و آبرو کی اتنی حفاظت کی گویا کہ ایک حسن، گویا کہ ایک قلعہ جو ہوتا ہے، قلعہ میں آدمی بند کر لیتا ہے اپنے آپ کو تاکہ دشمن کے ہر طرح کے حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر طرح سے محفوظ ہو جاتا ہے. دشمن ہتھیار ڈال دیتا ہے، ناکام ہو کے واپس چلا جاتا ہے صرف بند کر لینے کی وجہ سے، قلعے میں بند ہو جانے کی وجہ سے. تو گویا کہ یہ محسنہ تھی، یعنی کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دی، اس قدر پاک باز عفیفہ تھی. سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل. انہوں نے اپنی عزت کی جو حفاظت فرمائی، حالانکہ ان کی قوم نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. یعنی سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان پر کتنی تہمت لگائی، کس قدر غلط کہا ان کے بارے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ التی احسنت فرجہا، اللہ نے گواہی دے دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی کے بعد پھر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے.
قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حق میں گواہی دی. ام المومنین عائشہ کا بھی یہی معاملہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل کر دی آپ کی برات سے متعلق، اور وہ قیامت تک پڑھی جائیں گی وہ، اور اس کے ایک ایک حرف پر اجر ملے گا، اور ام المومنین عائشہ ہمیشہ یاد رہیں گی ان آیات پڑھتے وقت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ التی احسنت فرجہا، یعنی کسی مرد کو گنجائش نہیں ہے کہ ان تک پہنچے. انہوں نے اس قدر اپنے آپ کے لیے جو ہے مطلب حد بندی رکھی تھی کہ جو کہ ان کے قریب نہ آئے. اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے ان کے تعلق سے فرمایا کہ التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، کہ فیہ من روحنا سے مراد یہ ہے کہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کو، یا اس آیت کریمہ کا جو معنی ہے سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. روحنا سے مراد وہاں پر یہی ہے کہ ہماری روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں. اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو روح قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے. سورۃ النحل میں بھی دیکھو آپ، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں الروح کہا. تو جس طرح سے ناقۃ اللہ اونٹنی کی جو کہ اضافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، نسبت اللہ کی طرف ہے، تشریف کے لیے، بس اس کی عزت، اس کے اکرام کے لیے، یہاں پر بھی یہی مقصود ہے. یعنی یہ اضافت اس طرح سے نہیں ہے کہ جو ہے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی بیدہ، یعنی ید کی اضافت اللہ نے اپنی طرف کی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے. لیکن یہ روح اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا ہے جبرائیل کو، تو یہ اضافت تشریف کے لیے اضافت ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، یعنی ان کی فرج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جو نفخہ جو پھونک جو اس پہ جو ماری گئی ہے. تو نفخ کہتے ہیں پھونک مارنے کو. قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نفخ جو ایک ہلکی پھونک کو کہتے ہیں. تو نفخ سے تعبیر اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ ان میں جو حمل ٹھہرایا گیا ہے نہایت لطف اور رفق کے ذریعے سے، بآسانی، کہ انہیں کسی طرح کی اذیت نہ ہو، کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، کسی طرح کی پیچیدگی نہ ہو. تو واللہ عالم انہوں نے جو اس لفظ کے ذریعے سے یہ بات کہی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام سے متعلق ان کی تعریف بیان فرمائی کہ وصدقت بکلمات ربها، وصدقت بکلمات ربها، کلمات اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی وہ کلمۃ اللہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں. کلمۃ اللہ سے مراد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں کن کہا فیکون، اور وہ ہو چکے ہیں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ کن، اور وہ ہو گئے، وہ بالکل ویسے ہی ان کا بھی معاملہ ویسے ہی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ جو کن ہے، کلمۃ کن، وہی کلمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں جو ہے مطلب یعنی اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور ان کا وہ وجود ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وصدقت بکلمات ربها، اللہ رب العالمین کی جو تقدیر تھی، اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ تھا، اللہ رب العالمین کا جو امر تھا، اس کی تصدیق کی انہوں نے. وَكُتُبِهِ، اور اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل کی. بعض اہل علم نے، جیسے قراءت و عاصم میں یہ بات آتی ہے کہ وَكِتَابِهِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی ہے انجیل، اس کی انہوں نے تصدیق کی. لیکن جو جمہور اہل علم کی جو قراءت ہے اس میں وَكُتُبِهِ ہی ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھلے ہی انجیل نازل کی گئی ہے لیکن احکام مسائل کے اعتبار سے وہ تورات کے متبع تھے، تو یہ دونوں کتابیں اس کے اندر ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین، اور وہ قانتین میں سے تھیں، یعنی مطیعین میں سے تھیں، فرما بردار لوگوں میں سے تھیں. چونکہ اس میں مرد حضرات بھی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اغلب کا خیال رکھا، اور جو صیغہ ہے وہ جو ہے تذکیر کا ہے. وکانت من القانتات نے کہا رب العالمین نے، وکانت من القانتین، یعنی جو بڑی تعداد میں مرد حضرات جو انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، صحابہ ہیں، ان میں ان کو اغلب رکھا گیا، اور یہ بھی اسی صف کی ہیں، تو پھر ان کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ جزائے خیر دے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کو رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وصدقت بکلمات ربها،
یہ جو صدقت والی جو تعبیر ہے اس میں کسی بھی مرد یا کسی بھی عورت کی یعنی علم اور عمل دونوں کی گواہی دی جاتی ہے، دونوں کی گواہی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ المائدہ میں کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اللہ نے انہیں صدیقہ کہا۔ صدیقہ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے علم اور عمل دونوں سے ان کو متصف بیان فرمایا، کہا کہ وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی پر ایمان لائے اور جو ہے یعنی کتابوں پر ایمان لے کر کے آئے، گویا کہ ان کے علم کی دلیل ہے یہ، یعنی ان کے پاس اتنا علم تھا اور اللہ کی تقدیر پر رضامندی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لے کر کے آئے، وکانت من القانتین، اور جو علم تھا اس پر عمل کیا انہوں نے، وکانت من القانتین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یعنی ان کے علم، ان کے عمل کی تعریف بھی بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، صحیحین کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب المناقب اور صحیح مسلم میں کتاب فضائل الصحابہ۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کمل من الرجال کثیرون، مردوں میں تو کمال درجے کو پہنچنے والے تو بڑی تعداد میں ہیں، ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران و آسیہ امرات فرعون، ایسے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وفضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، وفضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے یعنی ان کی اور آسیہ کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ رہا مسئلہ جنت میں یعنی مریم اور آسیہ علیہ السلام اللہ کے رسول کی زوجیت میں ہوں گی، اس جانب جو احادیث آتی ہیں ہم نے عسیٰ ربہ ان طلقکن کی آیات کی تفسیر میں ذکر کر دیے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، بسند صحیح کوئی حدیث ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ سورۃ التحریم کی آخری نشست تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورے کی جو تفسیر ہوئی ہے، اس سے قبل جو سورۃ السبا اور اس سے قبل سورۃ العلق کی جو تفسیر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اس کو وبال جان بننے سے محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کا جو بقیہ حصہ ہے اللہ تعالیٰ صحت دے، علم دے اور عمر دے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ عمر عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، تاکہ ہم قرآن مجید کی تفسیر مکمل کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔